یہ تو ویسے کچھ بری سانسی بھی ہوتی ہے بہرحال. تو کسی نے سوال کیا کہ کنڈوں کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک، تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، چونکہ یہ مہینے سے متعلق اس مہینے میں 2 بدعتیں ہوتی ہیں رجب میں. ایک ہوتا ہے 22 کو جو کنڈوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور بہرحال وہ آ رہی ہے میٹھی عید، ٹھیک، یا پوریوں کی عید بولتے ہیں اس کو. اور دوسری جو ہے معراج کی رات لوگ مناتے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو آئیے کنڈوں کی کچھ حقیقت جان لیں. کنڈے بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کا نام ہی آپ کو بتا رہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ دن کو عربی میں کیا بولتے بتائیے؟ شریعت میں ہر چیز عربی میں ہے نا. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ الگ بات ہے. ہم عام میٹھی عید اور تیز عید بولتے ہیں اس کو، یا قربانی کی عید اور فطرے کی عید. لیکن اس کے نام ہے عربی میں. اس کے احکامات موجود ہے شریعت میں. عید کو جانے سے پہلے کیا کرنا، آنے کے بعد کیا کرنا، عید الاضحیٰ میں کیسا اور عید الفطر میں کیا فرق ہوگا، فطرہ کب دینا، ان کے مسائل بھی ہیں. یہ کنڈے اگر شریعت میں اس کا رتی برابر بھی مقام ہوگا تو مجھے صرف کوئی ایک آدمی جو اس کو مناتا ہے، میں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں اس عمل کو، وہ بتا دے تو میں بھی کل سے منانا شروع کر دوں گا. صرف عربی میں بتا دے. دیکھیے اسلام میں ہر عمل، ہر رکن عربی میں ہے. کوئی بھی اٹھا لیجیے. یہ الگ بات ہے کچھ چیزوں کو ہم، جیسا کہ نماز عربی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا مکمل عربی لفظ جو قرآن اور حدیث میں سینکڑوں ہزاروں بار آیا صلاح ہے نا. لیکن الگ بات ہے کہ ہندوستان میں اپنی سہولت کے لیے ہم اس کو نماز بولتے ہیں. نماز کہنا جھکنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عربی موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اگر نماز بھی بول رہے، صلاح بولے، مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ عزیز. لیکن جب بھی شریعت کی اصطلاح میں آئے گا تو آپ کو صلاح ہی لکھنا پڑے گا. ہاں نماز نہیں بول سکتے آپ، لیکن موجود ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں موجود ہیں ہم دوسرے نام سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، روزہ جیسا ہے، صوم ہے لیکن روزہ بولتے ہیں. لیکن یہ کنڈوں کو کیا بولتے ہیں بتائیے عربی میں؟ اگر یہ ہے ثابت تو عربی میں ہونا چاہیے. شریعت کی کوئی بھی چیز آپ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے تھے. یہ کنڈے تو فارسی بھی نہیں ہیں. چلیے اگر کوئی فقہ سے ثابت کرنا چاہے، حنفی فقہ بھی فارسی میں ہے، تو فارسی میں بھی نہیں ہے. یہ کنڈے کیا ہے؟ وہی آپ کے کنڈے ہیں جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں. یہ کنڈے ہیں وہ. ہاں یہی کنڈے ہیں وہ جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں. الگ بات ہے کہ جھاڑ لگانے کی چیزوں مسلمان کھانے کھاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک، یہی کنڈے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے کنڈوں کے تعلق سے کوئی حقیقت تو نہیں ہے. یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے. یہ سخت قسم کی بدعت ہے، اور یہ مسلمانوں کے حکمراں، ان کے عمرہ اور صحابہ سے نفرت اور بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، پھر یہاں کیسے رائج ہوا، دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کنڈوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو جو ہے حسین جو ہے رضی اللہ عنہ نے بہرحال اپنے حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو ہے خلافت کو بہرحال دے دی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ جو ہے مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. جب مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت سخت نظر رکھی ان لوگوں پر جو اسلام کے اندر دراڑ ڈالنا چاہتے تھے. جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارج جو تکلیف پہنچا رہے تھے، انہوں نے سبائی اور خارجیوں پر بڑی کڑی نظر رکھی اور اتنا سخت ان پہ معاملہ کیا کہ ان کے دور خلافت کے اندر تقریباً ایسی تحریکیں خاموش ہو گئی. چونکہ یہ کئی زمانے سے ایک سخت قسم کے جو حکمران تھے، اور صلاحیتیں ہوتی، ہر آدمی کو صلاحیتیں ہوتی جو اللہ دے رکھتا ہے. ان میں وہ صلاحیت بہت تھی حکمرانی کی اور لوگوں کو گرفت میں رکھنے کی. ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے آپ میں، اور بہترین حکمران تھے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی کافی عہدوں پر یہ رہے، اور آپ ان کے بعد بھی خلفاء راشدین کی تمام کے زمانے میں کافی بڑے بڑے عہدوں پر رہے. اب یہ بن جاتے ہیں اکیلے مسلمانوں کے سول، جس کو کہیں گے حکمراں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو خوارجی ہے، یا اسی طرح جو باطینیہ تھے، یا اسی طرح سبائی تھے، ان کے لیے تو یہ ایک ڈکٹیٹر تھے. کیونکہ ان کو تو انہوں نے بالکل گردن پہ لا کے چھوڑ دیا تھا، مطلب بالکل پکڑ کے رکھا تھا کہ کوئی سازشیں نہ رچے. جیسے اس طرح سے انہوں نے عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں پورا اضطراب پھیلا دیا تھا پورے مسلم ممالک میں. اب ہوتا یوں ہے کہ ان پر ایک اٹیمپٹ کیا جاتا ہے مرڈر کا. یہ اٹیمپٹ ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے 3 صحاباؤں پر. عمر ابن خطاب، ٹھیک ہے، معاویہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے، اور ایک عمرو بن عاص. 3 پہ کیا جاتا ہے. عمر ابن خطاب شہید ہوتے ہیں، 2 بچ جاتے ہیں. مطلب اتنا پلان تھا یہ کہ 3 سٹیز میں، ایک ہے اس میں سکندریہ میں، الیگزینڈریا میں، ایک ہے شام میں، اور ایک ہے مدینہ میں. 3 اٹیک ہوتے ایک ہی وقت فجر میں. تو عمر ابن خطاب شہید ہوتے ہیں اس اٹیک کے اندر. یہ پلان اٹیک تھا لوگوں کا. مطلب یہ لوگ جو سبائی تھے بہت دنوں سے پلان بناتے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا اور خارجی. ٹھیک، تو بہرحال عمر ابن خطاب اور عمرو بن عاص اس دن فجر میں لیٹ ہو گئے، وہ نہ آ سکے. ٹھیک ہے، کوئی اور تھا ان کی جگہ جس پر حملہ ہوا، اور فجر اندھیرے میں ہوتی تو دیکھا نہیں گیا. اس کو یقین تھا کہ عمری ہوں گے، اور جو ہے اسی طرح ان پر حملہ ہوا. لیکن یہ حملے کی سازش پہلے ہی کھل گئی اور حملہ وروں کو سزا دے دی گئی. اب اس کے بعد ان کے زمانے میں یہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرتے ہیں. جب یہ انتقال کرتے ہیں تو وہ دن ہوتا ہے 22 رجب. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 22 رجب تھی. یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے.
اب ان لوگوں کو جن کو معاویہ سے دشمنی تھی، جس نے اتنا کڑا ان پر پہرا لگا دیا تھا، جو عثمان ابن عفان کے دور میں عثمان ابن عفان کی نرمی اور ان سے حسن سلوک نے ان کو سر چڑھا رکھا تھا. اللہ انہوں نے تو ایک اچھے اس سے کہ مسلمانوں کا خون میں اپنے ہاتھوں پہ نہیں لینا چاہتا ہوں، چاہتے تو عثمان ابن عفان اپنے زمانے میں ان کو کرش کر کے برباد کر کے رکھ دیتے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کا خون میں نہیں کرنا چھوڑ دیا. لیکن علی بن ابی طالب نے اور اس کے بعد کے خلیفاؤں نے ان کی بہت بری حالت کی یاد رکھی. خود علی بن ابی طالب کو جو یہ بڑا مانتے تھے، علی بن ابی طالب نے ان خارجوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا اور قتل کیا، اور سبائیوں کو. بہرحال اب خوشی تو منانا ہے، خوشی تو منانا ہے. کیسے منائی جائے؟ یہ تو جس کو ہم کہیں گے سنیوں کے سمندر میں ایک اچھے پانی کی اس میں گندی مچھلی تو پکڑی جاتی ہے نا. تو ان لوگوں نے جو سبائی تھے، خارجی تھے، خوشی منانے کا طریقہ نکالا. کہا خاموشی سے خوشی منائی جائیں گی، پردوں کی آڑ میں مٹھائیاں بنائی جائیں گی، وہیں کھائی جائیں گی، وہیں ہاتھ دھو کر باہر نکلا جائے گا تاکہ عوام میں خبر نہ پہنچے گی خلیفہ کی. اب ظاہر خلیفہ کا انتقال اور مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا کچھ نہ کچھ پرابلم ہے.